السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کے صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے جو ہے آپ کے لیے سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ سامعین، آج کی ہماری ادبی دنیا کا موضوع ہے ادبی تقریبات میں معاشرتی عدم دلچسپی۔ ادبی تقریبات میں معاشرتی عدم دلچسپی، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن شخصیات کو آج دعوت دی ہے، یقیناً آپ ان سے مل کے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور وہ بہت کچھ اس موضوع پر اور ادب کے حوالے سے جو ہے تو وہ ہمارے ساتھ اپنی گفتگو کو شیئر کر سکیں گے۔ ہمارے جو پہلے مہمان ہیں ان کا تعارف کراؤں تو جن کے دادا، جن کے نانا تایا بھی شاعر، یعنی کہ اتنا ادبی گھرانہ لے کر پیدا ہوئے کہ جن کے نانا، دادا اور تایا بھی شاعر، اور اس ادبی ماحول کا اثر یہ ہوا کہ 7ویں جماعت میں ہی پہلا شعر کہہ ڈالا اور وہیں سے شاعری کا جو ہے وہ آغاز کر دیا۔ اس کے بعد بے تحاشا جو ہے تو وہ آپ کے جو ہے تو کتب کی تعداد جو ہے تو وہ تقریباً 11 ہے، جو حمد و نعت پر بھی مشتمل ہیں، غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، افسانے بھی ہیں، مضامین بھی ہیں۔ اور ادب کی کون سی اصناف ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ زور قلم کو جو ہے نہیں آزمایا اور منوایا؟ بہت زیادہ تو نام نہیں لے سکوں گا۔ 3 خوبصورت جو کتابیں ہیں، گئے سال کی ڈائری، دل کے بند دریچے، برگد کی جٹیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی قابل احترام معزز مہمان ہمارے جناب محترم فیروز ناطق خسرو صاحب۔ سر، ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ ہی سر، آپ اس سے اگر آپ کا تعارف کرانے بیٹھوں تو میرا خیال ہے کہ پورا پروگرام جو ہے وہ تعارف میں ہی ختم ہو جائے۔ بہت شکریہ، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خسرو مجھے ہے آج بھی حرف کی تلاش، خسرو مجھے ہے آج بھی اس حرف کی تلاش، واہ، وہ حرف جو سخن کو توانائی بخش دے۔ تو یہ تلاش تو کبھی ختم ہوتی ڈاکٹر صاحب۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر فرقان صاحب موجود ہیں، ادب دوست، سماجی رہنما ہیں، ہیومن رائٹ ویلفیئر فرنٹ آف پاکستان کے صدر ہیں، انجمن مبصران پاکستان کے صدر ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب ڈاکٹر فرقان صاحب کو۔ سر، ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آپ سے شروع کروں گا کیونکہ آپ شہر میں بہت ہی سماجی اور ادبی تقریبات، خاص طور پہ ادبی تقریبات جو ہے تو وہ باقاعدگی سے منعقد کرتے ہیں اور ان کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک بہت ہی شہر کی جانی پہچانی شخصیت کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں ادب کے حوالے سے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ان تقریبات میں جو نمائندگی ہوتی ہے، جو شرکت ہوتی ہے شرکا کی، وہ لیس دین ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے۔ جو سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے، شریک ہوں گے، اس سے کہیں زیادہ کم لوگ جو ہیں تو وہ شریک ہوتے ہیں۔ اس عدم دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ موضوع آپ نے بہت ہی نازک چنا ہے آج، جو اردو ادب کے حوالے سے خاص طور سے اس کی نزاکت بہت زیادہ ہے۔ اصل میں اس کی بنیادی وجوہات بہت ساری ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ آغوش مادر جو ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ آج کے سوشل میڈیا نے، میں اس کا مورد الزام سوشل میڈیا اور آج کی ماؤں کو ٹھہراؤں گا، انہوں نے ان چیزوں سے، سوشل میڈیا کو بھی، سوشل میڈیا کو بھی، میں اس پہ بات کروں گا آپ سے آگے۔ بالکل میں ثابت کروں گا اس چیز کو، خاص طور سے اردو ادب اور ادب، نہ صرف اردو ادب بلکہ گھریلو ادب کو بھی دور کر دیا ہے، بلکہ سوشل میڈیا نے آپ کی موجودہ نسل کو اغوا کر لیا ہے، کڈنیپ کر لیا ہے۔ اور سر، جی، میں ابھی اختلاف کروں گا سر کی رائے سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو عدم دلچسپی ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ میں ماں کی گود کو اور سوشل میڈیا کو ٹھہراؤں گا۔
ادبی تقریبات میں معاشرتی جو عدم دلچسپی کی وجہ ہے اس کی دو توجیحات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی. ہاں ڈاکٹر صاحب نے آپ کیا فرمائیے گا؟ نہیں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ سوال وقتی ضرورت بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، لیکن میرے نزدیک سوشل میڈیا کا نمبر بعد میں آتا ہے. پہلی چیز آغوش مادر، اور دوسری جو ہے وہ ہماری دستگاہیں جو ایک نرسری تھی. وہ بھی آغوش مادرن کی ہی وہ حیثیت رکھتی ہے، دستگاہیں جو ہیں کی ہی حیثیت رکھتی ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، لیکن آغوش مادر سے یہ ہے، جیسے میں نے آپ کی تعریف میں بتایا، میں نے اپنے گھر کا ماحول آپ کے ساتھ میں نہیں دیکھا کہ مجھے لفظ جو ہے اس کے اوپر مجھے ٹوکا جاتا تھا کہ یہ لفظ یہ نہیں ہے بیٹا. بے شک میں اس وقت شعور کی اس درجے پہ نہیں تھا. پھر میں نے اپنے گھر میں کتابیں دیکھی، میں پڑھنا مجھے نہیں آتا تھا لیکن وہ مجھے اپنی طرف راغب کرتی تھی. ان کے سر وراق، دوسری چیزیں، یہ تمام چیزیں، پھر چھوٹی چھوٹی کہانی ہیں، پھر اخبارات، اس کے اندر جو قصہ چیزیں چھپتی تھی. گھر کا ایک ماحول تھا ادبی جو یہ ہوتا تھا. پھر گھر میں ہوش سنبھالا تو گھر کے اندر نشستیں ہو رہی. میرے والد مرحوم حضرت ناطق بدایونی اور میری والدہ مرحومہ مسلمہ خاتون نہا، وہ صرف مذہبی شاعری کرتی تھیں، اپنے سو سلام یا بیٹے کی شادی پہ سیرا کہہ دیا، لیکن ماحول تھا جو وہاں پہ ملا. اور جب میں اسکول میں آیا، اسکول میں باقاعدہ جو بیت بازی ہوا کرتی تھی وہ اس کے پیریڈ ہوتا تھا باقاعدہ اس میں کہ آج ایک بیت بازی کا پیریڈ ہے. اس میں ہم اشعار یاد کرتے تھے. اچھا اشعار کیسے یاد کرتے تھے؟ ہم علامہ اقبال کے وہ اشعار پڑھتے تھے جیسے مجھے تھا. میں نے آخر میں جو دال پہ ختم ہو رہا ہے نا، میں نے وہ اشعار یاد کیے اور دوسری چیزیں یاد کی. پھر یہ چیزیں کالج میں، میں ایک شخص کا ذکر کروں گا یہاں پہ جو میرے فرسٹ ایئر میں استاد تھے اور مشہور مزاح نگاہ، پروفیسر عنایت علی خان. وہ بہت بڑا نام، وہ ماشاءاللہ ویسے بھی وجیح تھے، یہ تھے. اور فرسٹ ایئر میں انہوں نے ہمارے خیرپور میں جو ہمارے انٹر کالج تھا، ممتاز کالج، اس میں کیا بتاؤں آپ کو، جب کالج ختم ہوتا تھا میرے ساتھ وہ آج کل ہیں ڈاکٹر رفیق الحسن باقری، اسلام آباد میں ہیں. وہ 2-3 اور لڑکے، کتاب ہم نے کھولی ہوتی تھی اور ہم کنارے چلتے تھے، ٹانگے بھی گزر رہے ہیں اور سواریاں بھی ہیں، اور ہم عنایت صاحب سے پڑھتے ہوئے جاتے تھے. 2.5-3 میل کا جو راستہ تھا ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا. تو یہ تربیت. اب آتا ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا سے شکایت مجھے ہے میٹرو ون سے نہیں ہے، اس لیے کہ میٹرو ون یہ تو ڈیجیٹل، ہاں یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. سوشل میڈیا از اندر تھنگ. تو اس میں یہ ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر. اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم ان چینلز کی بات کرتے ہیں تو ان چینلز میں صرف سوائے میٹرو کے یا باقی 14 اگست پہ کچھ ہو گیا، اقبال ڈے پہ کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. اب آ جاتا ہے آپ کا فیس بک، اور یہ اس میں ایک فائدہ ہوا ہے کہ اس میں لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہے کہ وہ شعر کہہ رہے ہیں، جیسے بھی کہہ رہے ہیں، وہ سامنے ایک پوری کھیپ آ رہی ہے ہمارے پاس. اس میں شاعر بھی ہیں، متشاعر بھی ہیں، شاعرات بھی ہیں، متشاعرات بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہ چیز واٹس ایپ کے اوپر ہے کہ وہاں پہ ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں. اچھی چیز، آپ کی چیز مجھے پسند آ گئی، ڈاکٹر صاحب کی کوئی مجھے جملہ پسند آ گیا تو میں نے اس کو شیئر کر دیا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اچھا ہے. یہ ختم نہیں ہونا چاہیے لیکن اچھا ہے. اور وہ بہائے کہ اس کے اندر کہ نگاہ جوہری جو ہے نا، وہ اپنے آپ اس کی شناخت کر لیتی ہے کون سا نگینہ ہے اور کون سا پتھر ہے، اس میں معلوم ہو جاتا ہے. سر پتھر تراشی بھی تو جا سکتے ہیں. ہاتھ پتھر تراشی اس میں یہی ہے نا کہ آج کل تو ہم ڈرتے ہیں. کسی کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ شعر مصرع صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے لفظ جو آپ نے استعمال کیا یہ خد و خال ہے، خد و خال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک مستند ہے میرا فرمایا ہوا، جیسے میر سے کہہ سکتا تھا نا، لیکن آج کل ہر نوجوان مطلب سیکھنا نہیں چاہتے، استاد کو اہمیت نہیں دینا چاہتے. بے تحاشا نام ایسے ہیں جو اصلاح کے لیے چیزیں بھیجتے ہیں، ان کی اصلاح بھی ہم کر دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پبلکلی آپ یہ بات نہ بتائیں
آپ نے اصلاح کی؟ ہاں کہ میں آپ نے اصلاح کی ہے. کیا؟ اور وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے کیا وہ بدتہذیب شعر پڑھتے ہیں جن کی ہم نے اصلاح کی ہوتی ہے, اور ہم بھی مروتاً کہیے, اخلاقاً کہیے, یا جیسے بھی ہم بھی خاموش رہتے ہیں. سر اسی سچویشن کو سمرائز کروں, پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہماری گفتگو کا موضوع ہے ادبی تقریبات میں معاشرتی دلچسپی. تو جس پہ ڈاکٹر فرقان صاحب نے جو سمرائز کیا 2 لفظوں میں, انہوں نے کہا کہ میں اس معاشرتی ادب دلچسپی کی بنیاد جو ہے وہ ماں کی گود کو اور سوشل میڈیا کو قرار دیتا ہوں, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ادبی تقریبات میں دلچسپی کا اظہار نہیں رکھتے ہیں. بالکل ماں کی گود سے ان کا مطلب بالکل یہی تھا کہ جب تک نسل کو گھر میں ادبی ماحول نہیں ملے گا, اس کے بعد جو ہے تو یا وہ سوشل میڈیا نے جو ہے تو اس کو اس ماحول سے مزید دور کر دیا ہے. لیکن ناطق صاحب نے, خصوص صاحب نے بہت ہی جو ہے تو اس کو خوبصورت انداز میں جو ہے تو سمرائز کیا, اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ گھریلو ماحول, جیسا کہ ان کو ملا. نانا جیسے میں نے بتایا ان کے شاعر, تایا ان کے شاعر, جو ہے دادا جو ہے تو وہ ان کے شاعر, تو وہاں سے جو ایک ماحول ملا. پھر انہوں نے بتایا کہ گھر میں جو ہے تو وہ کتابیں ہوتی تھیں جن کو ہم دیکھتے تھے اور ہمارا دل چاہتا تھا کہ مطلب ان کو پڑھیں, دلچسپی پیدا ہوتی تھی. تقریبات جو ہے تو وہ منعقد ہوتی تھیں, تو وہاں سے جو ہے تو وہ ایک تربیت شروع ہوتی تھی اور دلچسپی کا عنصر بڑھتا تھا. اب ہوتے ہوتے جب انہوں نے وہ پرنٹ میڈیا کی طرف آئے تو انہوں نے کہا کہ سوائے میٹرو کے اور شاید ہی کوئی ایک آدھ چینل ہو جو اس طرح کی تقریبات یا اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ منعقد کرتا ہو. تو ایک بہت خوبصورت بات کی, اور بالکل تمام دیکھنے والے اس بات کے گواہ ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ میٹرو ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ شروع سے آج تک جو ہے ادب کے حوالے سے جس طرح کے بھی پروگرام ہوتے ہیں, اچھے نشستیں, وہ جو ہے نشریات میں اپنی نشریات کا حصہ بناتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گئے, اور سوشل میڈیا پر انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کچھ کہنا شروع کر دیا ہے, اپنی رائے کا اظہار دینا شروع کر دیا ہے. وہ غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن لکھنے والے سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ اپنا شعر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اور اس پر داد رسی چاہتے ہیں, لیکن اصلاح نہیں چاہتے. اگر کسی کو وہاں ہم اصلاحی کوئی مشورہ دیتے ہیں تو وہ اصلاح نہیں چاہتے. اور یہاں تک ہے کہ جو لوگ اصلاح چاہتے ہیں وہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ یہ بتایا جائے کہ انہوں نے اصلاح لی ہے. تو یہ ایک میرے نزدیک سر یہ ایک بہت بد تہذیبی کے جو ہے تو وہ زمرے میں آتا ہے. اور اگر ہماری نسل جو ہے تو اس بد تہذیبی کا شکار ہے تو میں مطلب اس نسل کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ معزز حضرات سے جو ہے تو وہ معذرت چاہتا ہوں. اور اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سوشل میڈیا کے ہی ذریعے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, سوشل میڈیا کے ہی ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں, اور ہمارے استاد اس میں ہماری اصلاح یا تصحیح کے لیے جو بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری ادب کی طرف جو دلچسپی کا رجحان ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. بالکل بے شک, بالکل. سر کچھ فرمائیے کہ جو تقریبات ہوتی ہیں وہ کیا موضوعات ہوتے ہیں. اور تقریبات تو الحمدللہ کافی اضافہ ہوا ہے, جس میں یہاں بیٹھا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کی تعریف کر رہا ہوں. میٹرو کا اس میں بہت کردار ہے کراچی میں. نئے شعراء کو سامنے لانا, پرانے شعراء کو منظر عام پہ رکھنا, اور دیگر تقاریب کرنا, پرانے شعراء کو بھی یاد رکھنا, استادوں کو. اس سلسلے میں میٹرو ہمیشہ آگے رہا ہے. مشاعرے ارینج کروانا, ان کو پیش کرنا, نہ صرف پیش کرنا بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا کہ لوگوں کو معلومات رہیں, اور اس کی ترویج میں, اردو کی ترویج میں بڑا ہاتھ ہے میں سمجھتا ہوں. بجا فرمائیں. تو اس طرح سے اس قسم کے فورم اور اس قسم کے پروگرام مستقل آرگنائز ہوتے رہنا چاہیے, جس سے اردو ادب کا شوق نئی نسل کو بڑھے گا. کیونکہ میں کئی گھرانوں کا ایسے جانتا ہوں, جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کا تو خاندانی ایک دیکھیں تو بیک گراؤنڈ اتنا زبردست ہے, میرا بھی کوئی اسی طرح کا سلسلہ رہا. تو آج بھی میں اپنی اس وقت موجودہ نئی نسل کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کوئی امریکہ میں ہے, کوئی خاندان کینیڈا میں ہے, تو کوئی آسٹریلیا میں ہے, لیکن انہوں نے تربیت کے حوالے سے بہت سختی کی ہے کہ گھر میں انگلش نہیں بولنی. بالکل انہوں نے اس پہ پابند کیا ہوا ہے, گھر میں انگلش نہیں بولنی. کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ سمجھتے ہیں لیکن جواب ہی نہیں دیتے. انہوں نے جواب نہ دے کے مجبور کر دیا ہے بچوں کو بالکل کہ وہ اردو بولیں. اور آپ ان بچوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں, اور وہ بہت اچھی اردو جو ہے تو وہ بول رہے ہوں گے. سر اس حوالے سے کچھ فرمائیے. کہ اپنے گھر میں اکثر یہ ہوتا ہے
کہ بہو ہے یہ وہ ہے، بچوں سے کہتی ہے کہ رائس لے لو، واٹر چاہیے، میں کہتا ہوں کہ بیٹا کہو چاول لے لو، یہ سمجھے؟ جی جی اسپون کی بجائے کہو کہ یہ تم چمچہ لے لو، کبگیر نہ کہو لیکن یہ چمچہ لے لو. اصل میں بہت سا اردو کی اس حوالے سے اگر اس کو ہم یوں کر لیں کہ اردو کیونکہ ایک زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لشکر کی زبان ہے، اور جو مختلف زبانوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، تو انگریزی زبان کے کچھ الفاظ ہماری زبان میں اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان پر آ جاتے ہیں، جس طرح کے الفاظوں کا آپ نے جو ذکر کیا. اچھا، اور یہ اس زبان کی رنگینی یا رعنائی دیکھیں کہ یہ ہر زبان کے لفظ کو مطلب اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتی ہے کہ یہ اسی کا اپنا حصہ محسوس ہوتا ہے. یہ اردو کا ایک مزاج ہے اور اس کا ایک خاصہ ہے. تو آپ بالکل بجا فرما رہے اس میں ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے خود ہی اس کا جواب ڈھونڈا جی اور میں نے کہا کہ وہ تو احترامات خاموش ہو گئی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے کم بچوں کو وہ سکھا رہی ہے. بچوں کو یہ ہے کہ بھئی یہ بجائے بچے بالکل نابلد رہیں، وہ سکھا رہی ہے کہ ہاں بھئی یہ رائس ہے، چاول ہے، لیکن اس کو رائس کہتے ہیں، یہ اسپون، یہ تمام چیزیں. میٹرو کی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹی وی چینلز جو ہمارے ہیں اس میں اخلاق کا بڑا دخل ہے. اس میں میٹرو نے ہمیشہ یہ نہیں کہ مجھے میٹرو میں، بلکہ ان کے ڈائریکٹر کو ہی پتا ہے کہ میں نے خود ان سے کئی سال پہلے کہا کہ جب تک میری کتابیں نہیں آ جاتی مجھے آپ مت بلائیے. یہ میں فخر کی بات ہے کہ میٹرو مجھے بلاتا رہا ہے. تو میٹرو نے ہمیشہ اگر کسی نے بد اخلاقی کی، ایون کسی اینکر نے بھی اگر کوئی ایسی بات کہی ہے کہیں، تو میٹرو کھڑا ہوا اس کے لیے. بالکل یہ ریکارڈڈ یہ چیز ہے کہ اخلاق کی تربیت جو ہے وہ چینلز کے ذریعے، جو آج کل ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کے چینلز کو ہم بدل دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. لیکن میٹرو نے جہاں ادب کا خیال کیا، شعر و ادب کا کیا ہے، اس کے ساتھ وہاں پہ تربیت بھی کی ہے، اپنے اینکرز کی بھی کی ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی کی ہے. یہ تمام چیزیں. سر اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک بات کہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے تو سوشل میڈیا پہ جو ہے تو وہ ہیں متحرک ہیں، لیکن اس کا حصہ نہیں بنتے ہیں، اجتماعیت کا حصہ نہیں بنتے. تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کا ایک نقصان جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس نے دور والوں کو جو ہے وہ قریب کر دیا ہے اور قریب والوں کو جو ہے وہ دور کر دیا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو پاتے ہیں اور ہم دور سے ہی ایک ساتھ جو ہے تو وہ آپ نے ایک بہت بڑی بات کو کوزے میں بند کر دیا ایک جملے میں. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ دور والوں کو قریب کر دیا اور قریب والوں کو دور کر دیا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک فائدہ ہوا ہے، اور وہ ہے کہ یہ 2-2.5 سال کے عرصے میں کووڈ کے بعد جو آن لائن تقریبات ہوئی ہیں، مشاعر ہوئے ہیں، سیمینار ہوئے ہیں، اور بلکہ ابھی کچھ عرصے پہلے امریکہ سے اور انہوں نے اردو کانفرنس منعقد کی اس کے اندر. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو قریب بھی لائی ہیں، اور اس میں یہاں کے شعراء بھی ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا ہندوستان میں بہت سے چند ایک کے علاوہ یا کینیڈا کے اندر یا اور کہیں، لیکن یہ آن لائن مشاعرے میں بذات خود بہت کم شریک اس میں ہوتا ہوں، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے، اس نے لوگوں کو قریب کیا. سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے ادب کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے، اگر اس کو صحیح طریقے پہ صحیح پیرامیٹرز پر جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور اس کا استعمال اور اچھا برا ہر چیز پرانی مسئلہ ہے کہ چاقو جو ہے اس سے آپ غلط کام بھی لے سکتے ہیں. جو ہے وہ دونوں راستے ہوتے ہیں، سیدھا راستہ بھی ہوتا ہے، الٹا راستہ بھی ہوتا ہے. انتخاب کرنا جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا کچھ بھی ہو. گفتگو کا موضوع ہے ادبی تقریبات میں معاشرتی عدم دلچسپی، اور شریک گفتگو ہیں جناب فیروز ناطق صاحب اور ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب ڈاکٹر فرقان صاحب.
ابھی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ یہ کس طرح سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کے ذریعے ادب کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے تو وہ اس وقت معاشرے کا جزو لازم بن چکا ہے اور اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ اس کے نقصانات خواہ کچھ بھی ہوں نئی نسل پر یا نوجوان نسل پر یا کسی بھی نسل پر، لیکن وہ ضرور بن چکا ہے۔ تو گفتگو جاری رہے گی۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک چھوٹے سے وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد جو ہے تو وہ دوبارہ ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا حنیف سعید کی ادبی دنیا میں۔ ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کے لیے سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے ادبی تقریبات میں معاشرتی عدم دلچسپی، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب اور جناب ڈاکٹر فرقان صاحب۔ تو اس سے پہلے کہ میں دونوں معزز حضرات کی طرف جاؤں، آج کا جو میرا انتخاب ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سر آپ کی اجازت ہو تو مصطفیٰ زیدی کی ایک شعرۂ آفاق تخلیق آخری بار ملو، بالکل آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل، آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل، راکھ ہو جائیں کوئی تقاضا نہ کریں، راکھ ہو جائیں کوئی اور تقاضا نہ کریں، چاکہ وعدہ نہ سلے زخم تمنا نہ کھلے، چاکہ وعدہ نہ سلے زخم تمنا نہ کھلے، سانس ہموار رہے شمع کی لو تک نہ ہلے، سانس ہموار رہے شمع کی لو تک نہ ہلے، باتیں بس اتنی کہ لمحے انہیں آ کر گن جائیں، باتیں بس اتنی کہ لمحے انہیں آ کر گن جائیں، آنکھ اٹھائے کوئی امید تو آنکھیں چھن جائیں، آنکھ اٹھائے کوئی امید تو آنکھیں چھن جائیں، اس ملاقات کا اس بار کوئی وہم نہیں، اس ملاقات کا اس بار کوئی وہم نہیں، جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے، اب نہ ہیجان و جنوں کا نہ شکایات کا وقت، اب نہ ہیجان و جنوں کا نہ حکایات کا وقت، اب نہ تجدید وفا کا نہ حکایات کا وقت، لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ، لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ، واہ واہ واہ، لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ، اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہیے، متاع الفاظ تو لٹ گئی، شہر حوادث اب میں متاع الفاظ، اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہیے، آج تک تم سے رگے جاں کے کئی رشتے تھے، واہ واہ، آج تک تم سے رگے جاں کے کئی رشتے تھے، کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے، پھر نہ دیکھیں گے کبھی عارض و رخسار ملو، ماتمی ہے دم رخصت در و دیوار ملو، پھر نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار ملو، آخری بار ملو، آخری بار ملو۔ بہت خوبصورت، بہت آپ نے خوبصورت، وہ تو ان کی بہت پڑھا بھی، ادائیگی بھی خوب، اللہ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے محبوب کہیں سامنے ہے یا وہ سن رہا ہوگا۔ منظر کشی، لہجہ آپ ہی لوگوں سے سکھا ہے کہ لہجہ جو ہے وہ تصور کا محتاج ہوتا ہے، جب تک آپ ایک تصور کو قائم نہیں کریں گے تو اس وقت آپ کا لہجہ جو ہے وہ کیفیت اختیار نہیں کرے گا۔ جی سر، اسی چیز کو سمجھنے، اسی چیز کو آپ نے سمجھا تو آج اس مقام پہ ہیں۔ الحمدللہ جزاک اللہ، نوازش۔ میں اسی بات کو آگے لے کے جی چلوں سر، گا کہ جب تک گھر کا ماحول آپ نہیں بنائیں گے، آپ نے عدم دلچسپی کی بات کی، تقاریب بہت ہوتی ہیں آج بھی، بہت لوگ کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ، ظاہر ہے گورنمنٹ لیول پر تو نہیں ہو سکتی ہیں یہ تقاریب، پرائیویٹلی لوگ بہت کرتے ہیں، سولو پروگرام بہت کرتے ہیں لوگ شعراء کے اعزاز میں کہ اپریسیشن دیں، ان کو پذیرائی ملے، لیکن نئی نسل کو اٹریکٹ کیوں نہیں کر رہا؟ میں پھر پیچھے چلے جاؤں گا اور آپ کے لیے سوال بن جائے گا کہ اس کی وجہ یہ کہ گھر پہ، گھر کی توجہ، ماں کی گود، گھر کی تربیت، ماں کی گود سے چلیں تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں۔ اچھا میں یہاں پہ آپ کی قد کلامی لوں گا، وہ اصل میں ایک جو ہمارا کلچر ہے یا جس کو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے، ایک وہ ہے کہ وہ بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے یا ذہین ہوتا ہے جو اچھی انگلش جو ہے وہ بول سکتا ہے۔ میں وہ بھی بولنا چاہ رہا تھا کہ ضرور ایڈ کیجیے۔ ایک مثال میں اپنے ایک گھر کی دے دوں قریب کی، کہ آپ بچے کو، کوئی بچہ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جو نامناسب ہے، بچے کو روکنا ہے، تو ماں بولے گی نو،
میں کہتا ہوں بیٹا نو نہیں بولو, نہیں بول سکتی ہیں. جیسا کہ بالکل اس صاحب نے کہا کہ بالکل بالکل وہی بات ہے, اور یہ حقیقتاً ہم لائیو دیکھ رہے ہیں. تو آپ نو کیوں بول رہے ہیں؟ آپ اس کو ٹوکیں کہ نہیں, آپ بولیں نہیں, آپ پابند کریں بچوں کو. جب ہم جہاں پر پورا یورپین ماحول اور انگریز ماحول ہے پورا, اور وہاں پر اردو بولنا الاؤ نہیں ہے بالکل اسکولز میں اور کالجز میں, تو کم از کم گھر میں تو ماحول رکھیں ہم, گھر میں تو اس کو زندہ رکھیں نا اس ماحول کو. فیروز ناطق صاحب, ایک بڑا آپ کی اجازت سے ایک اگر چاہوں تو یہ بڑا رومانوی سا آپ کا جو ہے خسرو, بڑا رومانوی سا, اور 2-3 کتابیں آپ کی بھی جو میری نظر سے گزری ہیں, بڑے خوبصورت ان کے نام. گئے سال کی ڈائری, دل کے بند دریچے. گئے سال کی ڈائری آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, فیروز صاحب کی کتابیں ہیں. گئے سال کی ڈائری, دل کے بند دریچے, برگد کی جٹیں. جی. تو ایک تو یہ تخلص کیسے آیا خسرو اتنا خوبصورت, اور پھر یہ اتنے خوبصورت نام جو ہیں وہ کیسے آ جاتے ہیں؟ خسرو میرے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, میرے بڑے طاہر و دخت میں تھے علامہ واہمق بدایونی. جی. انہوں نے بڑے بھائی کا نام رکھا حسنین پاشا. حسنین پاشا. میرے والد کا نام ابو الحسنین ناطق تخلص حسنین پاشا. والد بھی شاعری کرتے تھے؟ جی, والد میرے باقاعدہ ان کا صاحب دیوان ہے. تو حسنین پاشا, اس کے بعد آصف پاشا, 2 بھائی مجھ سے, یہ بڑے 2 چھوٹے, میرا خسرو پاشا اور جاوید پاشا, نوید پاشا. جب میں نے شاعری شروع کی تو میں نے ایک سوچا کہ میرے والد انفارمیشن آفیسر ہیں سندھ کے اندر. جی جی. ان کی وجہ سے مجھے کوئی ترجیح نہ دے کسی معاملے. جی. تو میں نے تخلص خسرو رکھا. انہوں نے میرا نام فیروز ناطق رکھا, لیکن میں نے تخلص خسرو رکھا. اور کیا عمر ہوگی آپ کی جب آپ نے اپنا تخلص جو ہے کا انتخاب کیا؟ یہ سمجھیے جو باقاعدہ میں نے شاعری کی وہ میٹرک میں سن 1962 میں میٹرک کیا ہے. اس کے بعد سے اس وقت سے خسرو کے تخلص تو میں نے پہلے فیروز, اس کے بعد خسرو فیروز. تو میں نے اچھا والد صاحب کا جب میں نے انتخاب شائع کیا, اس کلام انتخاب کلام ناطق بدایونی, اس میں فیروز خسرو لکھا ہوا ہے. اوکے. ہاں, میں نے, لیکن ان کے انتقال کے بعد میں جو پورا میرا نام تھا میں فیروز ناطق خسرو, جی جی, تاکہ ان کا نام زندہ رہے انہی کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور باقی سارے بھائی جو تھے, میرا ایک شعر ہے, حاصل کسی کو ہوئی قدرت سخن, حاصل کسی کو ہوئی قدرت سخن, ذوق سخن وغیرہ برابر کا سب میں تھا. واہ واہ واہ, ذوق سخن وغیرہ تو یہ میرا بہت کتاب کا جو آپ کہہ رہے ہیں, کتاب کے اس کے کوشش کی میں نے. گئے سال کی ڈائری, سارے ورق میں سال جا رہا ہے, دسمبر کا مہینہ ہے. کب میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو اس کے بعد میں نے ایئر فورس تعلیم مکمل ہوئی تو میں ایئر فورس جوائن کر لی. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جو ہمارے کوئی کلاس فیلو جو تھی اس کی شادی ہو گئی. جی جی. تو ہم مبارکباد دینے پہنچے اپنے ایک کلیگ کے ساتھ, تو مٹھائی کا ڈبہ رکھا, دیکھا تو وہ اس کا شوہر وہ سب. میرے ذہن میں ہوا کہ دیکھو ہماری مشرقی روایات جو ہیں بے شک ساتھ پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ ہے, انسیت ہے, لیکن جب مشرقی لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ کلی طور پر اپنے شوہر کی وفادار ہو جاتی ہے. تو میں نے نظم لکھی اس وقت, یہ شاید 1972 کی ہے. گئے سال میں نے اسے دی تھی ایک ڈائری, چھوٹی سی نظم ہے. گئے سال میں نے اسے دی تھی ایک ڈائری, میں نے اسے دی تھی ایک ڈائری جس پہ لکھا تھا اس نے میرے سامنے آنے والی بہارو سلام. واہ. گئے سال میں نے اسے دی تھی ایک ڈائری جس پہ لکھا تھا اس نے میرے سامنے آنے والی بہارو سلام. اس کے گھر میز پر میں نے دیکھی گئے سال کی ڈائری, اس کے گھر بیس پر میں نے دیکھی گئے سال کی ڈائری. سب ورق جس کے سادات ہے جس ایک کے, سب ورق جس کے سادات ہے جس پہ تحریر تھا آنے والی بہارو سلام, اس کے شوہر کا نام. کیا خوبصورت. تو یہ تھی. تو اب یہ کتاب جو شائع ہوئی ہے, جی جی جی, اس کے اندر جو نظمیں ہیں گئے سال کی ڈائری میں, جی, وہ انگریزی نظمیں, ایک خاتون ہے ملتان کی, انہوں نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا 50 نظموں کا میری, اور ایک طرف اردو نظمیں, ایک طرف جو
50 نظموں کا انگریزی میں ترجمہ انگریزی میں ترجمہ ہے. تو اس میں جو ہے تو باقی جو ہے وہ ایک تا اردو نظمیں ہیں. تو یہ 50 نظمیں اس طرح سے سامنے آئی ہیں. یہ ابھی کتاب شائع ہوئی ان 8 کتابوں کے بعد. سر ایک سوال بڑا اگر آپ کو گراں بھی نہ گزرے، اور اگر کسی شاعر کی کسی گیت کو، نظم کو، غزل کو کوئی گا لے، سر کا حصہ بنا لے، تو اس کا لیول کیا ہو جاتا ہے؟ اور آپ کی کوئی تخلیق جو کسی سر کا حصہ بنی ہو؟ دیکھیے ایک بڑا تلخ یہ موضوع ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو راتوں رات شہرت چاہیے تو 3 چیزیں ہیں. جی. آپ سرونگ ہو، کسی بڑے عہدے کے اوپر ہو، تو لوگ آپ کی کتابیں بھی شائع کریں گے. آپ کو شاعر نہیں ہے تو شاعر بنا دیں گے، شاعر ہیں تو شاعر اعظم بنا دیں گے. دوسری چیز ہے عہدہ. آپ نے پہلے کہا کہ عہدہ. آپ کے پاس پیسہ ہو اور پیسہ بھی لٹانے کے لیے ہو. جی جی. تو آپ کو لوگ ہاتھوں ہاتھ آئیں گی، آپ کی تقریبات ہوں گی، آپ کے سب کچھ ہوگا. سب یہ تیسری چیز خوشامد. اگر یہ چیز بھی ہے جس میں تینوں چیزیں نہیں ہوں، آپ اپنے عہدے کو کیش نہیں کرا رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہا ہوگا اسکاؤنٹ لیڈر فیروز ناتھ خسرو تشریف لا رہے ہیں. فیروز خسرو بالکل. میں نے آپ تعارف میں بھی آپ کا جو ہے تو اس کو آپ کو نہیں کرایا، عہدے کو کیش نہیں کرایا یا عہدے پہ نہیں ہے. بالکل. پیسہ ہے تو آپ نے اپنی ضروریات کو مقدم سمجھا. تیسری چیز جو ہے خوشامد آپ نہیں کرتے. صحیح ہے، تکبر نہیں، لیکن یہ ہے خوشامد نہیں کرتے. وہ میر کا شعر ہے کہ تسبیح کے بارے میں ہے کہ چلیں پھر یاد آئے گا بتاؤں گا. میر کا کوئی اور شعر سنا دیجیے. میر کا تو برزبان تذکرہ اس میں آگے کسو کے کیا کریں دستے تما دراز، آگے کسو کے کیا کریں دستے تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے دھرے دھرے. دیکھیں یہ خودداری ہے. آگے کسو کے کیا کریں دستے تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے. مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا. سبھا گرداں ہی میر ہم تو رہے، دستے کو تاہ تا صبح نہ گیا. یعنی ہم تسبیح پڑھتے رہے. کیا اچھا ہے کہ خودداری کا کہ ہم نے تسبیح ہاتھ میں لے لی، دستے کو تاہ تا صبح نہ گیا. اور اس کے جواب کسی نے دیا ہے، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. کسی نے یہ جواب دیا کہ جو بڑھ کر خود اٹھا لے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں. بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا. آپ کی اجازت سے ایک میر کا ایک شعر مجھے بھی یاد آ گیا، ورنہ ذہن سے نکل جائے گا. بڑا خوبصورت ہے، زمانہ طالب علمی کا ہی ہے. نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، گلاب کی سی ہے. میری تصحیح کر دیجیے گا. یہ پنکھڑی ہے گلاب کی سی ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی. اچھا میں اتنے خوبصورت کو بتا رہا تھا آپ کا کلام اس کا جواب. جی جی. کہ بہت سے گانے والوں نے رابطہ کیا. اچھا. کسی نے کہا کہ ہم محفل کر رہے ہیں، ایک گروپ نے کہا اس میں. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہے پیسوں کا. آپ پیسے دیجئے تو آپ کی وہ ہے یہ تمام چیزیں. لیکن یہ ہے کہ اگر غزل کے نظم جو ہے آ جاتی ہے، گائی جاتی ہے، تو اس کا اپنا ایک وہ ہے، وہ بہت زیادہ پھر زبان زد عام ہو جاتی ہے. وہ ہو جاتا ہے. ناصر کو گایا گیا، فیض احمد فیض کو گایا گیا، گایا گیا بہت سارے لوگوں کو گایا گیا. شعراء کو ہی گایا جاتا ہے. مطلب شعراء کو گانا تو ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اس کو بھی بہت اچھا نبھایا گانے والے جن کو گایا گیا ان کا مقام تھا، مقام کی تمام چیزیں وہ اپنی جگہ ہے. میں تو یہ عام بات کر رہا ہوں کہ اگر آج میری غزل جو ہے وہ کسی کو دے دیا، کسی مشہور کو، شخص کو نا، جی جی، میں جاؤں اس کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے رکھوں، جی جی، زیادہ رکھ دوں نا، جی، تو میری غزل میں نام نہیں لوں گا، بڑے سے بڑا جو ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم گائے دیتے. 4 شعر. بہت ہی افسوس کا مقام ہے
بہرحال حنیف سعید کی ادبی دنیا کا سفر جاری ہے. بہت اچھا موضوع ہے ہمارے پروگرام کا. تقریبات میں جو ادب کے حوالے سے منعقد کی جاتی ہیں, ادبی تقریبات میں معاشرتی عدم دلچسپی, تو اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے یہ پروگرام ہر اتوار کی صبح آپ کے لیے سجایا جاتا ہے. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے کہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے معاشرتی سماجی تقریبات میں جو ادب کے حوالے سے منعقد ہوتی ہیں, ادبی تقریبات, اس میں معاشرتی عدم دلچسپی, اور اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر فخار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر جناب ناطق خسرو صاحب جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور مجھے بڑا جو ہے تو اعزاز حاصل ہو رہا ہے اتنی بڑی شخصیات کے درمیان جو ہے تو وہ گفتگو کرنے کا, ان سے پوچھنے کا, ان سے سمجھنے کا, اور ان سے جو ہے تو وہ جاننے کا. تو سر کچھ فرما رہے تھے آپ. دیکھیں, میں موضوع کی طرف دوبارہ جی اصل موضوع کی طرف بالکل دوبارہ آنا چاہوں گا کہ یہ توجہ کیوں ہٹی. میں دوبارہ سوشل میڈیا کی طرف آؤں گا. ہم بہت جلد وقت سے پہلے اپنی نئی نسل کو میچور کر دے رہے ہیں, کر رہے ہیں. اوکے. اس میں پھر ماؤں کا کردار آ جاتا ہے. ماؤں کا کردار. دیکھیں, ہم نے بال جبریل اور بانگ درا سن کے سوئے ہیں. ہمیں سلایا جاتا تھا تو بانگ درا اور بال جبریل کے اشعار سنا کے سلایا جاتا تھا. یہ صرف نہ دیکھا بلکہ اس کے بعد کی بھی نسل میں ہم نے دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. آج ماں کچھ بھی کارٹون موبائل پہ لگا کے دے دیتی ہے, بچہ سو جاتا ہے اور وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ اس کو ذرا غور کیجئے گا, یہ بہت باریک بات ہے. یہ باریک بھی ہے, بڑی گہری, یہ بہت گہری ہے, بہت باریک ہے, پریکٹیکل ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. بالکل. اب آپ آج کے بعد غور کریں گے تو آپ کو ہر گھر میں نظر آئے گا. بالکل, میں آپ کی بات سے اور یہ تک دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک گھر میں 5 افراد بیٹھے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, 5 کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں اب میں آگوش مادہ سے نکل کے جوانی کے اس دور میں آ گیا کہ سوشل میڈیا کی اب بڑے لیول پر آ گیا, تو آگے آ گیا. تو اس سے ایک عجیب ماحول کریٹ ہو گیا ہے. مجھے تو بار بار پیرزادہ قاسم صاحب کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے, دشت کی ساری رونقیں, واہ, دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں, خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں, گھر سے نکل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں آپ. تو وہ ماحول کریٹ کر دیا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ گھر میں 5 لوگ بیٹھے ہیں, 5 کے ہاتھ میں ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, اور سب کے ہاتھ میں جو ہے تو وہ موبائل ہے, اور سب لوگ اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہیں. دیکھیں, کتاب چھین لی گئی ہے اور نہیں, کتاب کے علاوہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہیں کر رہے. نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اچھا. اور جو کمیونیکیشن, یہ گفتگو کا جو بڑا جس کا عنصر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے آئی کانٹیکٹ, کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کی جائے. بالکل. تو وہ بات جو ہے وہ بہت اپنا اثر رکھتی ہے, اور مطلب جو بات کہی جاتی ہے اس کو سمجھا بھی جاتا ہے, سنا بھی جاتا ہے, اور دل میں بھی اتر سکتی ہے. لیکن جب تک آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا اور آپ کوئی بھی گفتگو کر رہے ہوں گے, وہ ادھر سے آئے گی اور ادھر سے جو ہے گزر جائے گی. اس کا مستقبل میں امپیکٹ اور بہت زیادہ خوفناک نظر آ رہا ہے مجھے. میں ایک جگہ ایک محفل میں بیٹھا تھا ایک گھر میں, تو میزبان کے صاحبزادے بھی بیٹھے تھے. واٹس ایپ پہ وہ ہوں گے, میرا واٹس ایپ بھیجا تو میں نے ایک نظر دیکھ لی. کچھ وقت ایسا تھا, کچھ کاروبار سے متعلق یا کام کے آ رہے ہوتے تھے اس کو کوئی میسج, میں نے دیکھا تو اس میں اس نے لکھا, بچے نے وہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے, انکل میں بور ہو رہا ہوں, ذرا تھوڑی دیر باہر جا رہا ہوں, مائنڈ نہیں کیجیے گا. وہی میسج دے دیا. یعنی یہ حال ہے. تو آپ اس کا فیوچر میں دیکھیے کہ کیا ہوا. مطلب لوگ ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیں گے, بات کرنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, کتاب پڑھنے کا ماحول ختم ہو گیا. کتابیں کتاب جب تک آپ چھوڑ دیں گے, لکھنا چھوڑ دیں گے, تحریر چھوڑ دیں گے. آپ آج کے MBA کر رہا ہو جو بچہ, اس سے آپ اردو پہ ذرا ایک اپلیکیشن تو لکھوا لیجیے اردو میں. انگلش بھی دور کی بات ہے, چلیں اردو میں تو لکھوا لیجیے. آپ رائٹنگ دیکھیے, ہمیں تختی لکھوائی جاتی تھی, اس میں مصلحت تھی. بالکل. سر ڈاکٹر فرقان صاحب نے جو ہے تو ایک دفعہ پھر سارا بوجھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے تو وہ لاد دیا ہے. لیکن میں برائی نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ, وہ ضرورت ہے. دیکھیں, وقت کے ساتھ چلنا ہے, کی ضرورت ہے, لیکن کنٹرول میں لے کے. لیکن یہ ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر گھر میں 5 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ 5 بیٹھے ضرور ہوں گے, فزیکلی ایک ساتھ ہوں گے, لیکن مینٹلی جو ہے تو وہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے.
اور جو دور والے لوگ ہوں گے ان کو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لے رکھا ہوگا اور ان سے جو ہے تو میسیجز جو ہے تو وہ چل رہے ہوں گے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ابھی تو لوگ کتاب سے دور ہوئے ہیں, اس کے بعد لوگ زبان سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے, یعنی کہ لوگ آپس میں باتیں کرنا کم کر دیں گے, بولنا کم کر دیں گے اور محض میسیجز پر جو ہے تو وہ کام ہوا کریں گے. تو آپ اس کی روک تھام کے لیے جو ہے تو کچھ پیرامیٹرز جو ہے تو وہ پہلے تو دیکھیں بزرگ اور استاد بھی ہیں ہمارے, پہلے تھے کہ آپ متفق ہیں اس بات سے کسی حد تک, آپ نے بہت بڑی اور گہری بات ہے, کیونکہ اگر میں غلطی پہ ہوں تو تصحیح کروں گا. یہ گھر میں ہے جی, اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ بچے کو بہلانے کے لیے انہوں نے موبائل دے دیا, کر دیا, اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جی, حالانکہ یہ سہولت تھی, جیسے ہم سوچا کرتے تھے کہ کانٹیکٹ کیسے کریں, گھر میں ایک وہ پرانا ٹیلی فون ہوا تھا, یہ کبھی نہیں ہوتا تھا, نہیں بھی ہوتا تھا, تو کہیں جا رہے ہیں یہ. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کام کرنے والے ماسیاں ہیں, وہ ہیں, سب کے پاس ٹیلی فون ہے, دو ٹیلی فون. اچھا, اس سے خرابی ہی پیدا ہوئی. پھر جو بڑا نقصان ہوا, جو آپ نئی نسل کو کہہ رہے ہیں دور ہونے کا ادب سے, صرف ادب سے دور نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے جو ہے کلچر نہیں, اپنی نصابی کتب سے بھی دور ہو گئے. آپ دیکھیں بالکل کتنی نقل ہو رہی ہے, بالکل صحیح, جو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر, تو موبائل موجود ہیں, پورے پیپر سال ان کے پاس آ رہے ہیں اور نقل اس میں کی جا رہے ہیں. بالکل. تو ایسے ہی, اور اس میں اگر کوئی روک ہوتی ہے یا پابندی کی جائے کہ جی موبائل باہر رکھیں, یہ کریں وہ کریں, یہ تو آپ فوجی ادارے میں تو کر سکتے ہیں کہ جی موبائل آپ باہر رکھ دیں. جی, آپ یہاں ٹی وی پہ کہیں کہ جی موبائل آف کر دیں, جی, بٹ ناٹ ان دا انسٹیٹیوشنز. بالکل. وہاں آپ کریں گے تو نہیں, یہ میں نے ابھی وہ مار پیٹ شروع ہو جائے گی. بہت افسوس, ابھی دیکھا میرے دو چھوٹے بھائیوں کا جو ہے وہ ماسٹرز کا MBA کا جو ہے تو وہ پیپر تھا, تو وہ کتاب سے تیاری نہیں کر رہے تھے, وہ تیاری بھی جو ہے وہ اس پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اور جو تو وہ لیپ ٹاپ پہ جو تو وہ اس کی تیاری کر رہے تھے. مطلب پڑھ بھی کتاب سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھ رہے تھے, کتاب جو ہے تو وہ مطلب اس ٹاپک پہ جو تو نہیں دیکھ رہے تھے. اور وہ سے اچھا اس کا فائدہ میں نے یہ دیکھا بہرحال کہ وہ اس سے زیادہ لرن کر رہے تھے. اگر وہ کتاب سے پڑھتے تو شاید اتنا لرن نہیں کرتے جتنا وہ اس سے جو تو وہ لرن کر رہے تھے. اور انہوں نے مطلب ان کے بہت اچھے جو فوائد ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا موضوع سے تھوڑا سا یہ میں انحراف کر رہا ہوں, مختلف ہے لیکن ریلیٹڈ بھی اس سے ہو رہا ہے. جی, کہ میں نے کہیں یہ بات کہی تھی جی, کہ ہم اس کو روکنے کے لیے اس کلچر کو, یہ جو نقل مافیا ہے جو موبائل کے ذریعے, اس کو اگر ہم جو ہمارے ماہر تعلیم ہیں, مسند ہیں مسلم یونیورسٹیز میں, وہ بیٹھیں اور ہم انٹروڈیوس کر دیں, اوپن بک جو ہے وہ الاؤ کر دیں, اس طرح سے نصاب کو ترتیب دیں کہ وہ کتابیں موجود ہوں اور پیپر ہو, اس کے ذریعے سے حل کریں. جیسے مجھے پتا ہے کہ جب ہم ایئر فورس کے اندر اور ہمیں لا کا پیپر ملا ہے, سر آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے وہ ہم یہ دوسری طرف چلے گئے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اشعار خوبصورت سے جو ہے تو وہ ضرور سنا دیں, کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. بس میں سنا دوں؟ جی, بالکل, ارشاد. اچھا, تو جب ہوا خنجر چلائے گی سمر کٹ جائیں گے, جب ہوا خنجر چلائے گی سمر کٹ جائیں گے, ناتواں شانوں پہ جو رکھے ہیں سر کٹ جائیں گے, ناتواں شانوں پہ جب ہوا خنجر چلائے گی سمر کٹ جائیں گے, واہ, ناتواں شانوں پہ جو رکھے ہیں سر کٹ جائیں گے, کیا کہنے, جو کھڑے ہیں اپنے پیروں پر وہ ہوں گے سر بلند, جو کھڑے ہیں اپنے پیروں پر وہ ہوں گے سر بلند, ڈھونڈتے ہیں جو سہارے وہ شجر کٹ جائیں گے. واہ واہ, اور کس نے سوچا تھا کہ منزل پر پہنچ جانے کے بعد, کیا کہنے, پاکستان کے حوالے سے دیکھیے, کس نے سوچا تھا کہ منزل پر پہنچ جانے کے بعد کیا کہنے, قافلے ہوں گے جدا اور ہم سفر کٹ جائیں گے, اور قافلے ہوں گے جدا اور ہم سفر کٹ جائیں گے. اور اوڑھتے ہیں, یہ بس یہ دو شعر ہے, اوڑھتے ہیں اپنی پرچھائی کو ہم یہ سوچ کر, اوڑھتے ہیں اپنی پرچھائی کو ہم یہ سوچ کر, دوپہر کی دھوپ میں یہ دوپہر کٹ جائیں گے. اور غم نہ کر خسرو,
تیرا فن بھی یوں ہی لے گا خراج، واہ واہ واہ، غم نہ کر خسرو، تیرا فن بھی یوں یہ لے گا غالب کی خراج۔ نظر ہے یہ سبحان شعر، اللہ۔ غم نہ کر خسرو، انگلیاں فگار اپنی، واہ واہ، غم نہ کر خسرو تیرا فن بھی یوں ہی لے گا خراج، واہ۔ انگلیاں ہوں گی قلم دستے ہنر کٹ جائیں گے، واہ واہ واہ، انگلیاں ہوں گی قلم دستے ہنر کٹ جائیں گے۔ سر ایک کوئی خوبصورت سا شعر جو بس سنا کے تو پھر میں پروگرام کو وائنڈ اپ جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو جو؟ زمیں سے آنے لگی صدا، پھر سے ارشاد کیجیے گا۔ جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی واہ، سبحان اللہ، تو زمیں سے آنے لگی صدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، واہ واہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ واہ واہ واہ، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، وہ صنم اگر خدا ہی ہو تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، اقبال سبحان اللہ۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع تھا ادبی تقریبات میں معاشرتی عدم دلچسپی، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب ناطق فیروز خسرو صاحب اور جناب ڈاکٹر فرقان صاحب، اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی، اور گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ نکلا کہ یہ جو دوری ہے، یہ جو کھچاؤ ہے، لوگ جو تقریبات میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، اس کی ریزن جو ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، سماجی جو رابطے کی ویب سائٹس ہیں، جو سماجی رابطہ ہے، اس رابطے نے لوگوں کو ایک دوسرے سے فزیکلی دیکھیں، لفظ وہی آ جاتا ہے کہ کچھ لفظ ہمارے اردو زبان میں جو ہے تو وہ اس طرح کے انگریزی کے شامل ہو گئے کہ وہ نارمل محسوس ہوتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں لیکن جو ہے تو مینٹلی ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ تو اس میڈیا نے، سوشل میڈیا نے لوگوں کو، دور کے لوگوں کو قریب کر دیا ہے، اور قریب کے لوگوں کو جو ہے وہ دور کر دیا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ اثرات ہیں، اس پر جو ہے تو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے ادبی پروگرام منعقد کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ ادبی تقریبات منعقد کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کا رابطہ جو ہے وہ کتاب سے جوڑنے کی ضرورت ہے، ان سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے، ان کو نظمیں، غزلیں اور یہ بتانے اور سنانے کی ضرورت ہے، گھر کے ماحول کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چینج کرنے کی ضرورت ہے، میں انگلش کے الفاظ بھی استعمال کرتا چلوں، اس کو جو ہے وہ ادبی بنانے کی ضرورت ہے، جو ہم نو کہتے ہیں اس کی جگہ ہم نہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک بچے کی جو تربیت شروع ہوگی وہاں سے، پھر اس کے بعد ہماری درسگاہیں جہاں پر ادب کا تناسب جو ہے وہ نصاب میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، ان کو جو پڑھایا جاتا ہے، تو یہ تمام وجوہات ہیں۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کی جانب سے سر کرسٹل ہیئر آئل کا تحفہ آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ کرسٹل ہیئر آئل والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ میں اس کو خود پرسنلی استعمال کرتا ہوں، یہ ذہنی سکون اور سر درد کو بھی دور کرتا ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ تو آپ لوگ کیونکہ ذہانت کا کام کرتے ہیں تو آپ اس حوالے سے اس کو ضرور استعمال کیجیے گا کہ یہ آپ کو ذہنی سکون فراہم کرے گا، کرسٹل ہیئر آئل۔ اس کے ساتھ ہی حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔